हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो अगेन। तो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करेंगे जी डॉक्टर इसरार अहमद की एक वीडियो पे। डॉक्टर इसरार अहमद एक पाकिस्तानी आलमे दीन थे और उन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शन की थी जो कि उनके वफ़ात के बाद अभी तक पूरी हो रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े आलम दीन और मुदब्बर इंसान थे। तो आज में की वीडियो में हम उनकी एक वीडियो का रिएक्शन करेंगे जिसमें उन्हें कॉन्सेप्ट दिया गया था जी इबलीस कौन था और अल्लाह से उस खबीस ने कैसे बहस की। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इबलीस के बारे में जानेंगे कि वो कौन था, शैतान के बारे में बताया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो बिना कुछ देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सबसे पहली बात, इंसानियत का और नौ इंसानी का अज़ली और अबदी दुश्मन वो इब्लीस लईन है। ये चूंकि चीजें ऐसी हैं कि जो मावराउ तबीयत से मुताल्लिक है। इब्लीस जिन है, जिन इनविजिबल वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है, गैर मरई जो नजर नहीं आती। गैर मरई फरिश्ते इनविजिबल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, गैर मरई जो नजर नहीं आती। ये हम जो है और ये हैवानात दुनिया में जो है ये मरई है, विजिबल। आज का आम जहन जो इंसान का बन चुका है, साइंटिज्म जिसे कहा जाता है, साइंसी नुक्ता नजर, उसका आम लोगों पर भी असर ये हुआ है कि जो इनविजिबल वर्ल्ड है उसकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते। हाँ, अकीदा तो है कि है, जिन भी है, फरिश्ते भी हैं, लेकिन कोई उनकी अहमियत हमारी निगाहों में नहीं। सारी निगाहें मरकूज है विजिबल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। मेटाफिजिक्स का तो मजमून भी हम समझ रहे हैं कि खत्म कर देना चाहिए। यूनिवर्सिटीज से फलसफे के डिपार्टमेंट खत्म हो रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी? असल से ये दुनिया है, ये आलम है, ये कायनात है, ये मादा है, ये हयात इंसानी हयात दुनियावी है। इस पर मेरा जो मार्केटुल आरा मजमून था 1967 के जून में जो छपा था, इस्लाम की नशत सानिया करने का असल काम, ये जो अहद हाजिर की जो तहजीब है उसके तीन बुनियादी उसूल क्या है? खुदा है या नहीं है छोड़ो, इस बहस में ना पढ़ो। कायनात तो है ना, मादा तो है ना, रूह कोई शय है या नहीं है क्या पता, किसी ने देखी नहीं आज तक। लिहाजा उसके बारे में गुफ्तगू का फायदा क्या, वक्त का सया है। आलम आखिरा कोई है या नहीं है क्या पता, किसने आके बताया मरने के बाद। लिहाजा इस बहस में ना पढ़ो, ये आलम दुनिया तो है ना, इट्स वेरी मच प्रेजेंट। लिहाजा सारी तवज्जो इस पर सर्व करो। तो खुदा के मुकाबले में कायनात पर तवज्जो, रूह के मुकाबले में मादे और जिस्म पर तवज्जो, हयात उखरवी के मुकाबले में हयात दुनियावी पर तवज्जो। ये है असल में क्रक्स ऑफ द मैटर, इस तहजीब जदीद का खुलासा। ये देखिए, अल्लाह ताला ने जो मखलूकात पैदा की है उनमें एक तकसीम तो हो सकती है ज़ी हयात और बगैर हयात, जानदार चीजें और बेजान चीजें। बेजान चीजें बेशुमार, ये तमाम फलकियात, ये पूरी कायनात, ये जमीन, ये पहाड़, ये शजर व हजर, क्या है? लेकिन एक है जानदार। इन जानदारों में एक तकसीम है, दो का ताल्लुक गैर मरई दुनिया से है, इनविजिबल वर्ल्ड से। फरिश्ते जो दिखाई दे देते हैं, उनकी पैदाइश हुई है नूर से। दूसरे जिन्नात जो इंसानों से पहले पैदा किए गए, आदम से पहले। जिन्नात को तो हम बहुत पहले पैदा कर चुके थे आग की लू से, वो भी नजर नहीं आते। तीसरे इंसान और इस दुनिया में जितने भी हैवानात हैं, इनका जो मादा है वो अर्थ, ये जमीन है, ये मिट्टी से बने, तुराब से बने, क्रस्ट ऑफ द अर्थ से बने। अब इनमें एक तकसीम है, एक वो है, इन तमाम में शऊर तो है, हैवानात में भी शऊर है, खुद शऊरी जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सिर्फ तीन में है, फरिश्ता, जिन और इंसान।
حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے، کانشسنس ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات سے سمجھا دوں آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کتا بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ تو رہا ہے، اس کو میں کا احساس نہیں ہے مجھے۔ میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، میں ہوں کوئی شے جو دیکھ رہا ہوں، یہ خود شعوری ہے، سیلف کانشسنس۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس، میرا فیصلہ ہے، میری رائے ہے، یہ ہے در حقیقت سیلف کانشسنس، انا، سیلف، خودی۔ یہ حیوانات میں نہیں ہے، یہ ہے صرف ملائکہ، جنات اور انسان۔ اب یہاں مسئلہ پڑ گیا، بڑا پرپیچ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ثانی ارواح کو پیدا کیا دور سے، پھر نار سے پیدا کیا، نار سے، آگ سے، جنات کو مٹی سے بنایا، آدم کا ہیولا، اس میں روح پھونک دی، اب آدم بن گئے۔ اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہی ہے۔ یہ پیچ پڑ گیا۔ اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا، قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو، ارشاد ہو، ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میری مشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضرورت ہے کہ تم اس کو شیئر کر سکتے۔ لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل۔ اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں میں۔ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ بڑھتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زنگ ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں۔ نور اور نار میں بڑا قرب ہے، اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، مادہ ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتی، یہ قرب ہے۔ اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں، فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا مان لیتے۔ ذرا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے بس۔ لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو گیا۔ کس نے علم بغاوت بلند کر دیا؟ جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے، جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا۔ قرآن میں اہمیت کا کیا ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کر دی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا۔ اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا، سرکشی تھی اس میں۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ، اور ایک مدنی صورت سورہ بقرہ۔ ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو، مردود ملعون، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن۔ اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون،
تک میری زندگی طویل کر دے. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ کہہ دیا اچھا جاؤ, تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی. انہوں نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون آیا ہے. میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا, اس پر ابلیس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, مجھے دلیل کر دیا, مجھ پر فوقیت دے دی اس کو, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. مجھ سے دیکھیں کہ میں سجدہ کروں, آپ نے, اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا. قال فبما أغويتني, دیکھیں آپ نے پتہ نہیں غور کیا ہے یا نہیں کیا, تو وہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہ شیطان نے اللہ سے کہا. دیکھیں ایک غرور کا عالم دیکھیں کہ جس نے پیدا کیا ہے اور جس کی عبادت اتنی زیادہ کی ہے, اس کو ملائکہ کے صف میں شامل کر دیا گیا ہے, اور وہی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو دیکھیں غرور کا عالم چیک کریں کہ جس کی عبادت اتنے شوق سے کی اور اتنی محنت سے, اتنی محبت سے عبادت کی, اور اسی کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. کتنا جاہلانہ سوال ہے. وَأَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اب میں یہ نسل آدم کے لیے, اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھاٹ میں بیٹھوں گا, سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی, وَمِنْ خَلْفِهِمْ, ان کے پیچھے سے بھی, وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, ان کے داہنی جانب سے بھی, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, ان کے بائیں جانب سے بھی, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی. یہ چیلنج تھا, اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ صاد میں آیا ہے, اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين, اے رب تیری عزت, تیرے جلال کی قسم ہے, میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. الا عبادك منهم المخلصين, سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے, جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے. مخلص, مخلص نہیں, مخلص یہ مفعول ہے, فاعل نہیں ہے, جسے تو بنا لے. بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے, وہ اجتبا تمہیں چن لیا ہے, استفاق, اجتبا, وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا, باقی میں سب کو گمراہ کر دے چھوڑوں. یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی دشمن, ازلی سے ابدی تک, ازلی سے ابدی تک. اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی, 2 لفظ, تکبر اور حسد. اور حسد, تکبر کیا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. یہ ساری وش کی گانٹھ یہی ہے, سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے. اسی لیے کہا ہے حدیث میں لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر, جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہے. تکبر سب سے بڑا جرم ہے. الکبر ردائی, اللہ فرماتا ہے یہ تکبر, یہ تو میری چادر ہے. کوئی شخص تکبر کرتا تو گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے. عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسیٹتے تھے, ننگا کر دیا گویا کہ یہ میری ردائی ہے. الکبر ردائی, یہ میری چادر ہے, یہ جامہ مجھے زیب دیتا ہے, مجھ پر راستہ تھا. اور حسد, آدم کو جو برتری عطا ہو گئی, اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام لینا چاہتا ہے. آدم سے بھی, آدم کو بھی گمراہ کیا, جنت سے نکلوایا. ویسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیت اس دن میں, لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کروائی نا. فعصى آدم ربه فغوى, آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور گمراہ ہوا. عارضی طور پر یہ دوسری بات ہے, توبہ کر لی, اللہ نے توبہ قبول فرما لی, معاف کر دیا. وہ مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا, ختم ہو چکا معاملہ, ہوا تھا, ہو گیا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں, یا تائب من الذنب كمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا
वैसे होता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि इबलीस कौन था और अल्लाह से उस खबीस ने कैसे बहस की। तो इसमें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था कि जब आदम यानी कि इंसान को बनाया नहीं गया था, तब फरिश्ते और जिन्नात यही अल्लाह ताला की इबादत करते थे। और फरिश्तों इबादत करते थे, लेकिन जिन्नात में से एक जिन था जिसने बहुत ज़्यादा यानी कि हद से ज़्यादा कह रहे इबादत की थी, और उसको जो कह रहे हैं मलाइका की सफ़ में भी शामिल कर लिया गया था। और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया यानी कि मिट्टी से पैदा किया और उसमें रूह फूंकी और इंसान को यानी कि लीडर बना दिया, तो उस वक़्त से ये जो अज़ाज़ील नामी जिन था जिसको मलाइका की सफ़ में शामिल किया गया था, इसके हसद की वजह से और गरूर की वजह से इसने अल्लाह ताला से बहस की। तो इसने बेसिकली तकब्बुर किया कि इतनी ज़्यादा मैं इबादत करता हूँ और अल्लाह ताला ने इंसान को अपना लीडर बना लिया है। तो तब से लेकर आज तक जो शैतान यानी कि अज़ाज़ील है, ये नो इंसानी का दुश्मन है, और इसने अल्लाह ताला से भी बहस की कि मैं शुरू से लेकर यानी कि अज़ल से लेकर अबद तक इंसान को गुमराह करता रहूँगा, सिवाय उस शख्स को जिसे तू अपने करीब कर ले, यानी कि जिसको अल्लाह अपने करीब कर ले उसको गुमराह शैतान नहीं कर सकता। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें हमने कंसेप्ट ऑफ अज़ाज़ील सुना। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा वीडियो को। तो मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।